برادری کا یہاں ہماری دعوت پر آنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور بلا شبہ صحافت وہ معاشرے گیان ہوتی ہے کہ جو معاشرے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور مسائل پر گہری نظر رکھتی ہے۔ تو ہم بھی آپ کے توسط سے اپنے مسائل کو، اپنی مشکلات کو، اپنی تجاویز کو، اپنے مشوروں کو متعلقہ صاحب اقتدار افراد تک پہنچانا ضروری سمجھتے ہیں۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہے یہ اسلامی جمعیت طلبہ صوبہ خیبر پختونخوا کی طرف سے کی جا رہی ہے، اور یہ حالیہ صوبائی حکومت کی طرف سے یونیورسٹی ایکٹ 2012 میں کچھ ترامیم جو انہوں نے بل کی صورت میں پروپوز کی ہیں، اپنی اسمبلی میں پیش ہو رہی ہیں، ان کے حوالے سے ہے کہ آپ کے علم میں بھی کچھ چیزیں لائی جائیں اور آپ کے توسط سے اپنی کچھ تجاویز بھی متعلقہ افراد اور ذمہ داران تک پہنچائے جائیں۔ میرے ساتھ اس پریس کانفرنس میں شریک ہیں، میرے دائیں طرف شفیق بھائی ہیں، پشاور کیمپس اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظرین ہیں۔ ان کے ساتھ سلمان بن احسان ہیں جو یونیورسٹی کیمپس کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ میری بائیں طرف صادق رحیم ہیں جو شعبہ اسکولز صوبہ خیبر کے ذمہ دار ہیں، اور ان کے ساتھ برادرم عماد نظامی ہیں جو پشاور یونیورسٹی اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظرین ہیں۔ یونیورسٹی ایکٹ جو 2012 ہے اس میں جو تبدیلیاں ہیں وہ بہت ساری ہیں، لیکن جو میجرز ہیں اور جن کے اندر کچھ ایشوز ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ کے توسط سے پبلک تک بھی پہنچانا ضروری سمجھیں گے۔ ان میں پہلی جو چیز ہے وہ وائس چانسلر کے حوالے سے ہے کہ وائس چانسلر وہ کسی بھی جامعہ کا، یونیورسٹی کا وہ انتظامی سربراہ بھی ہوتا ہے، وہ تعلیمی سربراہ بھی ہوتا ہے، اور وہ اس ادارے کا پرنسپل ہوتا ہے، وہ ایک اتھارٹی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے جو پہلی 2012 کا ایکٹ ہے اس میں اس کی جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی عام یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر ہے وہ کم از کم کسی سبجیکٹ کے اندر پی ایچ ڈی ہو۔ اگر انجینئرنگ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے تو وہ انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہو، مینجمنٹ سائنسز میں ہے تو مینجمنٹ سائنسز میں پی ایچ ڈی ہو، وہ اگر کسی ہیلتھ یونیورسٹیز ہے، ہیلتھ سائنسز ہے تو وہ ہیلتھ کی کسی ڈگری میں پی ایچ ڈی ہو، اور جنرل ہے تو کسی جنرل ڈگری کے اندر پی ایچ ڈی ہو۔ یہ منیمم کرائٹیریا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے کنٹریبیوشنز ہوں ایجوکیشن سیکٹر کے اندر، اس کی انٹرنیشنل اور نیشنل پبلیکیشنز ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہت سی کنٹریبیوشن ہوں۔ لیکن موجودہ جو خیبر پختونخوا حکومت ترمیمی بل لائی ہے اس کے اندر انہوں نے اس چیزوں کو ختم کر کے جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے اس میں تعلیم کی جو حد مقرر کی ہے وہ ماسٹرز کی ہے۔ اس کے لیے جو ایکیڈیمک پوسٹ ہے اور اس کے لیے ایکیڈیمین کا ہونا ضروری ہے، وہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مزید انہوں نے اس میں کیا کیا ہے جی کہ وہ کسی بھی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کے اوپر رہا ہو، سول سروس کے اندر ہو یا چاہے کسی اور کے اوپر ہو، کسی بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز کا، بورڈ آف گورنرز کا، بی او ایم ایس کا، کسی بھی ادارے کے اندر وہ ان چیزوں کا حصہ رہا۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے تعلیم کے ساتھ اور یونیورسٹی کی روح کے خلاف ہے یہ بات کہ ایک ادارہ کے جو مکمل طور پر تعلیمی ادارہ ہو، جہاں علم و تحقیق کی بات ہو، جہاں علم و تحقیق کرائی جائے، اور وہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قانون سازی جو ہے وہ سراسر بیوروکریسی، اور بیوروکریسی میں بھی جو ریٹائرڈ افراد ہیں ان کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ ایک وہ فرد کہ جو کبھی کسی تحقیق کا، کسی ریسرچ کا، کسی سینڈیکیٹ کا، کسی سینٹ کا، کسی تعلیمی عمل کا حصہ ہی نہ رہا ہو، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک یونیورسٹی کے اندر آئے اور وہاں پہ وہ سب سے بالائی پوسٹ کے اوپر برجمان ہو جائے؟ یہ چیز ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو قانون سازی کی گئی ہے یہ قانون سازی یونیورسٹی اور تعلیم سے متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کو اس میں بالکل بھی شامل نہیں رکھا گیا، اور یہ بیوروکریسی
کا کسی عمل کا نتیجہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جامعات کے حوالے سے جو اس بل کا انہوں نے وجہ بیان کی ہے کہ ہم فائنینشیل کرائسس کو مینیج کرنا چاہتے ہیں، ہم ایڈمنسٹریٹو کرائسس کو مینیج کرنا چاہتے ہیں، تو اگر اس طرح کی ماضی کے اندر بھی جتنی چیزیں ہوئی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومتوں کی بے جا مداخلت کا نتیجہ ہے کہ جو آج تعلیمی اداروں کی بالخصوص جامعات کی صورتحال ہے، کہ ہر حکومت نے اپنی اپنی بساط کے مطابق جامعات کے اندر انٹرفیئرنس کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں یونیورسٹی کا جو پورا ایک عمل ہے تعلیم کا، انتظامی امور کا، وہ ڈسٹرب ہوا ہے۔ اور موجودہ جو بل ہے یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی قانون سازی کہ جو آپ کسی بھی ادارے کے حوالے سے کرتے ہیں اور اس ادارے کے اسٹیک ہولڈرز اس کے اندر شامل مشورہ نہیں ہوتے، تو وہ نہ ماضی میں کبھی کامیاب ہو سکی ہے اور نہ مستقبل میں کبھی کامیاب ہو سکے گی۔ ہم اس شک کو، اس بل کی اس شک کو مکمل رد کرتے ہیں، اور جو 2012 کے ایکٹ کے اندر اس کے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے ہم اسی کی حمایت کرتے ہیں، اور ہم اس کے اندر کوئی بھی ترمیم کسی بھی حوالے سے برداشت نہیں کریں گے اور اس کے خلاف مزاحمت کریں گے۔ اچھا، دوسری اس بل کے اندر ایک چیز ہے کہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس نے جمہوریت کی بات کی تھی، اپنے منشور کے اندر تعلیم کو پریارٹی دی تھی، لیکن اس کے آج تک کے 2 سالوں کے جتنے بھی اقدامات ہیں وہ جمہوریت سے بھی متصادم ہیں، چاہے وہ جس بھی دائرے میں ہو، اور وہ علم دوست عنوانات سے بھی متصادم ہیں، چاہے وہ HEC کا بجٹ ہو، چاہے وہ جامعات کو خصوصی پیکیج کی صورت میں ہو، چاہے وہ اسکالرشپ کی صورت میں ہو، جتنے بھی آپ عنوانات گنوا لیں ان سب میں ان کا رویہ وہ مائنس رہا ہے۔ اچھا، انہوں نے طلبہ یونین کی بحالی کی بات کی، آپ کے علم میں لانا چاہوں گا، جامعہ کے اندر ایک سینڈیکیٹ ہوتا ہے، ایک فورم ہوتا ہے، اس فورم کے اندر ماضی میں جو وائس چانسلر ہے وہ بھی ہوتے تھے، ٹیچرز کمیونٹی سے بھی لوگ ہوتے تھے، اور اسٹوڈنٹ کمیونٹی سے بھی جو منتخب نمائندے ہوتے تھے وہ اس کا حصہ ہوتے تھے۔ طلبہ یونین پر پابندی کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور اس سلسلے کے ختم ہونے کے بعد سینڈیکیٹ کے اندر 2 لوگ رہ گئے، ایک انتظامی عہدیدار اور دوسرا ٹیچرز کمیونٹی سے۔ اب سینڈیکیٹ کے اندر جتنی بھی اس جامعہ کے اندر ڈینز ہوتے ہیں وہ ڈینز اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ پشاور یونیورسٹی کے اندر 6 فیکلٹیز ہیں تو 6 ڈین اس سینڈیکیٹ کا حصہ ہیں، اور اس کے علاوہ 5 لوگ وہ عام ٹیچر سے ہوتے ہیں، 2 پروفیسر سے ہوتے ہیں، 2 اسسٹنٹ پروفیسر سے ہوتے ہیں، 1 لیکچر ہوتا ہے۔ یہ سینڈیکیٹ کمیٹی تمام اختیارات تفویض بھی کرتی ہے، فیصلے بھی کرتی ہے، یہ اٹانومس باڈی ہوتی ہے۔ اب اس کے تحت پوسٹ بھی کریٹ کی جاتی ہے، اس کے لیے نئی کوئی چیز یونیورسٹی کے اندر بنانی ہو وہ بھی اس کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے، کوئی ایشوز کے اوپر اگر کوئی مسئلہ ہے اس کو بھی سالو کیا جاتا ہے۔ اب انہوں نے پہلے تو سینڈیکیٹ کو ختم کیا اس بل کے اندر جو تجویز لائی ہے، دوسرا انہوں نے یہ اختیارات سینٹ کو تفویض کیے، ہمیں اس سے مسئلہ نہیں ہے کہ وہ سینٹ کرے یا سینڈیکیٹ کرے، لیکن اس میں انہوں نے ایک چیز یہ کی کہ اس میں انہوں نے ٹیچرز کی اور ڈینز کی نمائندگی یا تو بالکل ختم کر دی یا اس کو 6 سے 1 پہ کر دیا، 5 سے 1 پہ کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک یونیورسٹی کے اندر اس کے حوالے سے جتنے بھی فیصلے اور امور ہیں اس کو یہ فورم اور یہ لوگ بہتر جانتے ہیں، یا باہر سے کوئی آ کر ان کے سر کے اوپر تھوک دینے والا کوئی بیوروکریٹ، کوئی افسر، کوئی ریٹائرڈ، کوئی جج، کوئی آرمی آفیشل وہ بہتر جانتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ سینڈیکیٹ کے اندر ٹیچرز کی نمائندگی برقرار رہنی چاہیے، کیونکہ وہ یونیورسٹی کا مین اسٹیک ہولڈرز ہیں اسٹوڈنٹس کے بعد۔ اگر اسٹوڈنٹ کو آپ نے یہ جرأت نہیں کی اخلاقی کہ ان کو شامل کیا جائے، طلبہ یونین کے ایڈمیشن کیے جائیں، تو آپ ٹیچرز کو نکالنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ جس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں مکمل طور پر اور کنڈیم کرتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے 3 سال پہلے یونیورسٹی کے اندر پرو وائس چانسلر کا ایک عہدہ متعارف کرایا۔ اب بذات خود پرو وائس چانسلر ایک پورا انتظامی عہدہ ہے، یہ وائس چانسلر کے مقابل بھی ہو سکتا ہے، اس پہ حکومت کی اپروچ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب آپ وہی عہدہ
پرو چانسلر کا عہدہ آپ سی ایم کو دے رہے ہیں یا سی ایم کی طرف سے صوابدیدی اختیارات کے تحت کسی بھی وزیر کو دے رہے ہیں، کسی بھی آفیشر کو دے رہے ہیں، کسی بھی بیوروکریٹ کو دے رہے ہیں، تو یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ اس کی سمجھ ہمیں باہر نہیں آئی کہ آپ پہلے ایک پوسٹ کریٹ کرتے ہیں، پھر آپ اس پوسٹ کو ختم کرتے ہیں، اس کے اختیارات آپ اٹھا کے گورنر کے بجائے وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ تو ہم اس نقطے سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر سیاست کو تعلیمی اداروں سے ختم کرنے کے نام پر سیاسی اکھاڑا بنانے کی ایک کوشش ہے حکومت کی طرف سے، کہ سارا کچھ حکومت موجود ہو اور اس کے وزیر اعلیٰ اور اس کے وزراء اور ان کے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور پھر وہ جو مرضی کرتے رہیں۔ وہ چاہیں تو وائس چانسلر کو 90 دن کی جبری رخصت پر بھیج دیں، وہ چاہیں تو کسی بھی چیز کے خلاف ایکشن لے لیں، اور پھر اس سے پہلے جو ایکٹ تھا 2012 کا ترمیمی، اس میں یہ تھا کہ قانون سازی جیسی بھی ہوتے گئے صوبائی حکومت کی طرف سے، یونیورسٹیز جو ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی کریشن ہو، چاہے وہ کسی پوسٹ کو کریٹ کرنا ہو، چاہے وہ تعلیم کی بہتری اور تعلیمی ادارے کی بہتری کے حوالے سے جتنی بھی اقدامات ہوں وہ اس کو جاری رکھ سکتی ہے۔ اب انہوں نے اس کو کنڈیشنل کر دیا ہے وزیر اعلیٰ اور متعلقہ چانسلر کی منظوری سے کہ آپ کچھ بھی کریں گے لیکن جو قانون سازی ہوگی اس کے مطابق آپ اجازت طلب کر کے کریں گے۔ آفس بیریئرز قائم کر دیے۔ پہلے ایک آفیشر تھا جو HED کی طرف سے تھا جس کے نمائندے سے اجازت ضروری ہوتی تھی، اب انہوں نے بہت سے بیریئرز لے آئے۔ پہلے چٹھی وہاں جائے گی، پھر وزیر اعلیٰ سے جائے گی، وزیر اعلیٰ اس کو منظور کر کے بھیجے گا، پھر نیچے آئے گا۔ تو یہ تعلیمی عمل کو مکمل طور پر اس کے نتیجے میں خراب ہو جانا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک نقطہ یہ لایا ہے کہ جو جامعات کے تحت اسکول اور کالجز ہیں وہ خسارے کا باعث ہیں، ان کو جامعات سے الگ کر دینا چاہیے۔ ہم اس عمل کی حمایت تو کرتے ہیں لیکن ہم اس سے پہلے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی یونیورسٹی پبلک اسکول ہے پشاور کا، پورے صوبے کے اندر اس کا ایک نام ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اس کی ٹھیک ٹھاک فیسز بھی ہیں، ٹھیک ٹھاک اس کی حاضری بھی ہے، اس کے اندر طلبہ کی تعداد بھی ہے، پورے صوبے سے لوگ پڑھنے آتے ہیں، اس کے باوجود وہ خسارے میں کیوں ہے؟ کیا آیا آپ نے اس کی کوئی تحقیقات کی ہیں؟ آیا اس کے لیے کوئی کمیٹی بنائی ہے؟ آیا اس کو حل کرنے کی کوئی کوشش کی ہے؟ یہ تو حل نہیں ہے کہ کہیں اگر فائنینشیل کرپشن ہے، ایڈمنسٹریٹو کرپشن ہے، آپ اس کو ختم کرنے کے لیے مکمل قانون ہی بدل دیں، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ہمیں کسی ایک ادارے کی مثال دیں کہ جس کو آپ نے ایسے اقدامات کے نتیجے میں درست کر دیا ہو۔ آپ PIA کو دیکھ لیں، آپ پاکستان ریلوے کو دیکھ لیں، آپ وابڈا کو دیکھ لیں، آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کو دیکھ لیں، یہ سارے تو آپ نے تباہ کر دیے ہیں۔ اب آپ کالجز اور اسکول کے بعد جامعات کا بیڑا غرق کرنے کے لیے آئے ہوئے، جو رہی صحیح کسر بچی ہوئی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ کو اگر جامعات کے اندر مسائل نظر آ رہے ہیں، کرپشن نظر آ رہی ہے، بد انتظامی نظر آ رہی ہے، تو آپ اس بد انتظامی کے جو وجوہات ہیں ان کی تہ تک پہنچیں، آپ ان کو سارٹ آؤٹ کریں، آپ پھر ان کو سالو کریں، ان کے سولوشن کی طرف جائیں، آپ اس پہ تحقیق کریں۔ اب پشاور یونیورسٹی کو کروڑوں کے خسارے میں ہے، آپ نے اب تک ان 2 سالوں میں کتنا اس کے لیے کوئی تعلیمی پیکیج اناؤنس کیا ہے کہ اس کا خسارہ ختم ہو جائے، کم ہو جائے، زیرو ہو جائے؟ اس طرف سے تو آپ کا کوئی رسپانس نہیں ہے، کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، اور اس طرف سے آپ نئے اور نئے اقدامات کرتے ہیں اور اتنی جلت میں کرتے ہیں کہ خود آپ کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو گوشت ملازمین ہیں، جو ایک پوسٹ کے اوپر 5 ملازمین ہیں، جو سکولز اور کالجز کے اندر، یونیورسٹی کے اندر رہنے والے ملازمین اور ان کے بہت زیادہ لوگ ہیں کہ جو فری میں پڑھتے ہیں، آپ ان ساری چیزوں کو ایڈریس کریں، آپ ان ساری چیزوں کے اوپر بات کریں، کمیٹی بنائیں اور پھر آپ اس کو حل کریں اور اس کو حل کی طرف لے کے جائیں۔ آپ جو اقدامات لا رہے ہیں ان میں جو ٹھیک اقدامات ہیں ہم اس کی اپریسیشن کرتے ہیں، ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جو چیزیں تعلیمی ادارے اور تعلیمی ماحول کی یکسر روح کے خلاف ہیں ہم اس کو بالکل تسلیم نہیں کرتے اور ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہم ٹیچرز کمیونٹی کو اپنے ساتھ میں لائیں گے، ہم دیگر طلبہ تنظیموں اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں جامعات کے ان کو اپنے ساتھ میں لائیں گے اور ہم اس کے خلاف ریزسٹنس کریں گے انشاءاللہ، اور جو بھی جس حد تک ہم جا سکے ہم جائیں گے اور اس بل کو کسی صورت منظور نہیں ہونے دیں گے۔
جزاک اللہ.